عزادارو چلیے میں آج آپ کو شام لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کی زیارت کر کے ایک چھوٹی بی بی کی قبر پہ چلیے۔ میرا سوال ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا مطالعہ یہ ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی ہے؟ یہ بچی کب تک برداشت کرتی ہے؟ آپ کے گھروں میں 4 سال کی کوئی بچی ہے؟ آپ کے عزیزوں میں کوئی بچی ہے؟ ذرا کچھ دیر کے لیے تصور وہاں لے جائیے۔ جو اتنی کم سن بچی ہوتی ہے نا، کبھی ماں کی گود میں جاتی ہے، کبھی بابا کی گود میں جاتی ہے۔ یہ بچی جو 4 سال کی بچی ہے، یہ کب تک برداشت کرتی؟ جی، جناب سکینہ کو تماچا مارا گیا، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ جب امام حسین کا سر دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی بابا میرے گوشوارے کھینچ لیے، میرے کانوں کا درد نہیں جاتا، بابا میرے دامن میں آگ لگی، مجھے تماچے مارتے ہیں۔ یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ آخر زندان شام میں آدھی رات کو سوتے سوتے اٹھی۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، نہیں معلوم آپ نے اسے برداشت کیا، سمجھا، سنا۔ اس بچی کا سونا کیا تھا؟ مگر جس کیفیت میں تھی، ایک مرتبہ اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں بابا آئے تھے، کبھی اس کونے میں پھوپھی اماں میرے بابا آئے ہوئے تھے، کبھی جناب رباب کو آواز دے کر کہتی ہیں بابا مجھ سے باتیں کر رہے تھے، ابھی تو میرے بابا یہاں تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ اور پھر آوازیں دینے لگی، بابا مجھے لے جاؤ، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جناب سکینہ کے رونے کی آواز جب زندان سے دربار تک گئی نا تو یزید نے کہا یہ حسین کی بچی کیوں رو رہی ہے؟ بتایا اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو کہنے لگا حسین کا سر بھیج دو۔ اب زندان شام میں امام حسین کا سر لایا گیا، جیسے ہی رومال ہٹایا گیا نا تو بی بی نے دیکھ کر کہا بھیا سید سجاد یہ کس کا سر ہے؟ اندھیرا تھا، چراغ رکھے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا بابا حسین کا سر ہے۔ سنیں گے عزادارو؟ تو سر کو گود میں اٹھا کے ہاتھوں میں اٹھا کر کہا بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ تھکے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد کریں، گھٹ کے نہیں رویا کریں، آوازوں سے رویا کریں، ایسے رویا کریں جیسے آپ کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو، جیسے کسی میت جوان کی میت پہ مار ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ آوازوں کو دبا کیوں رہے ہیں؟ گریہ بہت کر رہے ہیں مگر آوازیں نہیں آ رہی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تم بلند آواز سے روتے ہو ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کس کا ہے؟ اجر و کمال اللہ، حق ہے، نہیں معلوم ہماری زندگی میں یہ آئندہ مجلس ہے یا نہیں۔ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ اور پھر کہنے لگی بابا مجھ سے بھی تو پوچھئے میرے گوشوارے چھوٹ لیے، بابا مجھے تماچے مارتے۔ اجرکم اللہ۔ میری بی بی نے لبوں پہ لب رکھ دیے، امام حسین کے رخسار کا بوسہ لینے لگیں اور منہ پہ منہ رکھ کر بی بی خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ امام سجاد نے آواز دی پھوپھی زینب اماں رباب کو سنبھالیے۔ بی بی نے جناب سکینہ کی ماں کو سنبھالا۔ امام سجاد قریب آئے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کسی نے مدینے میں اجرکم اللہ، کسی نے مدینے میں پوچھا تھا امام سجاد سے مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا ہے، یہ بال سفید کیسے ہیں، یہ کمر آپ کی کیوں جھک گئی؟ تو امام نے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، وہ سکینہ کا ننھا سا جنازہ۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، غسالہ کو بلایا گیا تو غسالہ روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بہن کو تازیہ میں مارے گئے، سکینہ پہ ظلم کیا گیا، حسین کی چھوٹی سی بچی زندان شام میں مر گئی۔ ماں بچی کا جنازہ دیکھ، بھائی بچی کا جنازہ
زندان میں دفنا کرا گیا، آج بھی سکینہ زندان میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یا حسین